آج یا کل میں کوئی فیصلہ ہونے والا ہے نگراں وزیر اعظم کا، تو آپ کا یہ ٹویٹر پہ بھی آپ نے یہ کہا ہے اور آپ کا یہ ماننا ہے کہ کسی خاتون کو نگراں وزیر اعظم ہونا چاہیے، اس بات پہ آپ کے کیا دیکھیں میں نے تو کہا ہے کیونکہ ایک رپورٹ آپ لوگوں نے شیئر کی جس کو میں نے جب پڑھا تو اس میں سارے مردوں کو ہی کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور کئی جو ہیں تو وہ ایسے ہیں کہ ان کو نہیں کنسیڈر ہونا چاہیے میری نظر میں، لیکن ایک بھی خاتون کو کنسیڈر نہیں کیا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ ویمن پولیٹیکلی بھی بہت ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں، سوشلی، جہاں جس فیلڈ میں بھی دیکھیں آپ، اپنے جرنلزم میں دیکھیں کتنی اسٹرانگ خواتین ان کی کافی زیادہ، دے آر ٹارگیٹڈ یٹ دے آر برنگنگ فیکٹس ٹو دا پیپل۔ السلام علیکم ناظرین، وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج ہماری مہمان ایک خاتون سیاستدان ہیں جن کا خیبر پختونخوا سے تعلق ہے۔ بشریٰ گوہر صاحبہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستہ رہی ہیں اور اے این پی کے ساتھ ان کا بہت عرصہ تعلق رہا ہے۔ ابھی ایک نئی جماعت ہے نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ، اس کی سینئر لیڈرشپ میں شامل ہیں اور پاکستان کے ایشوز پہ گاہے بگاہے خیال آرائی کرتی ہیں اور بہت اچھی رہنمائی لوگوں کی کرتی ہیں۔ ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو بشریٰ گوہر صاحبہ، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ پہلے میں کلیریفائی کر دوں، میں مختلف پارٹیوں میں نہیں رہی ہوں، اے این پی میں تھی اور اے این پی کے ساتھ جب انہوں نے شو کاز نوٹس دیا اور ایکسپیل کیا تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنی جا کے سب سے ملے ہیں پورے پاکستان میں اور اس کے بعد ایک جماعت بنائی ہے، اس کی میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ۔ میرے جو آئیڈیلز ہیں یا آئیڈیالوجی ہے وہ وہی ہے، بادشاہ خان کی میں ایک فالوور ہوں تو وہ نہیں بدلی۔ لیکن اے این پی کے ساتھ اختلاف کی کیا وجہ بنی تھی؟ دیکھیں انہوں نے تو ہمیں شو کاز نوٹس دیا اور ہم نے جب پوچھا کہ کس وجہ سے تو وہ بھی نہیں بتایا، اینڈ دا نیکسٹ وی ہرڈ واز کہ ہمیں سسپینڈ کر دیا گیا، مجھے اور افراسیاب خٹک صاحب کو، اور ہمارے بعد پھر لطیف لالا کو بھی اور سب کو نکالا۔ تو انہوں نے کوئی وجہ بتائی نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پہ بہت پریشر ہے آج کل۔ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی سرنڈر کیا ہوا ہے فار دیئر اون ایگزسٹنس، اور یہ جو ہیں تو یہ فیصلے باہر سے ہوتے ہیں اور وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اچھا، اپنے سیاسی کیریئر کے حوالے سے بتائیے، کیسے شروع کیا، کہاں کہاں کا سفر رہا ہے آپ کا؟ جی میں نے تو سیاست، میں نے جیسے کہا کہ اے این پی کے ساتھ، بیکاز میں تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی جب تھی تو بادشاہ خان کی فالوور تھی، اور پشاور میں یونیورسٹی میں پی ایس ایف کافی اسٹرانگ پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ساتھ میں تھی۔ اس کے بعد اے این پی کے ساتھ، اور اے این پی نے خود ہمیں انوائٹ کیا ٹو جوائن دا پارٹی ان 2000 ارلی 2000، کیونکہ پارٹی کافی زیادہ کمزور تھی، اور افراسیاب خٹک صاحب کو بھی واپس جوائن کرنے کے لیے کہا، انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں جوائن کریں، تو ایک پوری ڈبیٹ ہوئی، ڈسکشن ہوئی، اس کے بعد میں نے پارٹی جوائن کی، اور میرا ایک ہی وہ تھا کہ اس میں جمہوریت کتنی ہے، اور جب تک میں اس کو خود نہ دیکھ لوں تو پھر یہ آئی ول گیو کریڈٹ ٹو دی اے این پی لیڈرشپ ایٹ دا ٹائم کہ انہوں نے مجھے پورے سال 2 سال اپنے کی میٹنگز میں بھی ایز این آبزرور بٹھایا، اور جب میں بالکل آئی تھاٹ کہ یس دیر از اوپننس اینڈ ڈسیزن میکنگ میں انوالومنٹ ہو سکتی ہے، خواتین کے لیے بھی اسپیس ہو سکتا ہے ادھر، تو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو فارملی جوائن۔ اور اس وقت ایم ایم اے کی حکومت تھی پختونخوا میں، ملٹری ملا الائنس تھا، تو اس میں انہوں نے میوزک اور ان چیزوں پہ پابندی لگائی ہوئی تھی، تو میں نے این پی سے کہا ناؤ دیٹ آئی ایم فارملی جوائننگ دا پارٹی، اور آپ کے پاس جب مرد لیڈرز آتے ہیں تو آپ لوگ بڑے جلسے کرتے ہو، اس طرح ویلکم کرتے ہو ان کو، تو مجھے ہماری جو فوک میوزک ہے اس کے ساتھ ویلکم کریں پارٹی میں، اینڈ دیر واز اے ویری گڈ پروگرام جس میں ہمارے بہت ہی جو اچھے فوک آرٹسٹ وہ آئے، اور اس پروگرام کے ذریعے میں جسٹ بیکاز ملٹری ملا الائنس تھا، ایم ایم اے نے کہا کہ نہیں میوزک نہیں ہو سکتا، تو وی سیڈ دے کانٹ ٹیل اس کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، یہ چیزیں
کنٹرول نہیں ہو سکتی ہیں. تو پھر آپ ایم این اے بھی بن گئی. پھر میں ایم این اے بنی, اور ایم این اے کا 5 ایئرس میرے خیال میں ہمارا وقت جو تھا پارلیمنٹ میں, تو ہم نے بہت کام کیے, اور خواتین بہت ایکٹیو تھی ایٹ دیٹ ٹائم. ہم نے ویمنس پارلیمنٹری کوکس بھی بنایا, اور اگر پارٹی کی طرف سے we were 13 ممبرس, لیکن ہمارا کافی زیادہ کنٹریبیوشن رہی. میں تو پھر جو پارلیمنٹری کمیٹی آن کانسٹیٹیوشنل ریفارمس, اس میں بھی پارٹی کی طرف سے ایز اے سبسٹیٹیوٹ ممبر گئی, کیونکہ میں نے کویسچن کیا کہ یہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ کمیٹی ہے, پارلیمنٹری کمیٹی آن کانسٹیٹیوشنل ریفارمس, اور اس میں ایک خاتون کو بھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں نامنیٹ کیا. اور اٹ واز اے فیکٹ کہ پیپلز پارٹی نے بھی سارے مردوں کو نامنیٹ کیا. پی ایم ایل این جن کے پاس لارجسٹ نمبرز تھے ہاؤس میں, انہوں نے کسی کو نہ سینٹ سے نہ نیشنل اسمبلی سے خواتین کو کہا. تو ہم لوگوں نے ویمنس پارلیمنٹری کوکس میں بھی اس کو اٹھایا, اور پھر وی ہیڈ اے میٹنگ. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا چیئر دیٹ میٹنگ, اینڈ وی ریویوڈ جو کانسٹیٹیوشن ہے اور اس پہ ہماری کیا رائے ہے, اس میں کیا کیا امینڈمنٹس ہونی چاہیے, وہ ہم نے بیٹھ کے ڈبیٹ کیا اور وہ لکھا, اور پھر چیئر آف دی کانسٹیٹیوشنل کمیٹی رضا ربانی صاحب کو ہم نے بھیجا آفیشلی کہ یہ خواتین کے جو ممبرز ہیں ان کی طرف سے یہ ریکمنڈیشنز ہے. اور میں نے اپنی پارٹی سے کہا, کیونکہ آئی واز ان دا پارٹیز کمیٹی آن the constitutional review and all that, کہ بھئی I should be able to sit in this meeting. تو اس وقت انہوں نے ہمیں کہ ایک ممبر ہمارا نیشنل اسمبلی سے اور ایک سینٹ سے آئے گا, اور سو بیسکلی 2 ہی بندے ہم بھیج سکتے تھے. تو مجھے ایز اے سبسٹیٹیوٹ اینڈ اسفندیار خان آسکڈ the committee members کہ آپ بتائیں. رضا ربانی صاحب سے بھی کہا. After they had a discussion, I was allowed in. So I sat in some of the meetings. لیکن یہ جو سارا قصہ ہے یہ میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ خواتین بہت بھی کام کرے اسمبلی میں, لیکن جب کی فیصلے سازی کے جو فورمز ہوتے ہیں تو پارٹیز اس میں ان کو جگہ نہیں دیتی. اور تو اے این پی اس کی وجہ کیا ہے؟ آفٹر تھاٹ ہوتا ہے. ہم نے پوچھا اس وقت کہ جو پارلیمنٹری ہمارے وپ تھے ٹریجری کے خورشید شاہ صاحب سے, میں نے خود پوچھا, میں نے کہا یہ کیوں, پیپلز پارٹی کے پاس تو نمبرز بھی تھے, یو کوڈ ایزیلی ہیو نامنیٹڈ somebody. تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے پاس ایکسپیرئنس نہیں ہوتا. تو میں نے کہا ایکسپیرئنس آئے گا کیسے, اور مردوں کے پاس بھی تو نہیں ہوتا. یو سی, اینڈ یو اسٹل انکلوڈ دیم in different decision making. تو اس طرح ہم لوگوں نے کوشش کی کہ اپنی جو دروازے بند کیے ہوئے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا پش کریں, راستہ بنائیں. تو ہمیں بہت زیادہ, میں جس میٹنگ میں بھی جاتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ خواتین بہت اچھا کام کر رہی ہیں پارلیمنٹ میں, اور یہ ہے, اور کورم وہ رکھ رہی ہیں, بزنس وہ لا رہی ہیں, things like that. I said it's not recognized. ریکگنائز تو تب ہوگا جب وہ پارٹی کے مین ڈیسیجن میکنگ میں بیٹھیں گی نا, یا پارلیمنٹ کے مین ڈیسیجن میکنگ میں ہوں گی. تو یہ جو سلسلہ ہے اٹس این آل میل شو جنرلی جو ہماری پالیٹکس ہے, اور اس میں جو ہم لوگ ہیں تو وہ ایکچولی سم ٹائمز گیٹ کریشرز, سم ٹائمز ٹرائنگ ٹو کریٹ آور اون اسپیس. کبھی دروازے میں پاؤں رکھتے ہیں کہ بھائی we are supposed to be in here. لیکن کابینہ میں تو ہوتے ہیں, ہر کابینہ میں خواتین وزراء ہوتی ہیں. لیکن ٹوکن آپ بتائیں نا, اور پارلیمنٹ میں بھی اب ان کی ممبرشپ باقاعدہ ریزرو سیٹس سے بھی ہے. ریزرو سیٹس تو بہت, اس کے لیے بھی ایک اسٹرگل ہوا ہے خواتین نے, اور تبھی آئی ہیں. لیکن میرے خیال میں ڈائریکٹ الیکشنز کا متبادل ریزرو سیٹس نہیں ہو سکتا, اور ریزرو سیٹس کے اس پروسیس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پہ بھی ڈائریکٹ الیکشنز ہوں, ریزرو سیٹس پہ بھی ڈائریکٹ الیکشنز ہوں, اور یہ پاسبل ہے, اس کے لیے کام کیا جا سکتا ہے, اور کئی ملکوں میں ہو رہا ہے. اسی طرح ہم لوگوں نے جب کوشش کی کافی زیادہ اپنے دور میں, اور اس کو پھر آگے بھی لوگ لے کے گئے, وہ یہ تھا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی
یہ الیکٹورل ریفارمز میں آ جائے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے منیمم سیٹس جو ہیں تو خواتین کو ٹکٹس جو ہیں تو خواتین کو ڈائریکٹ الیکشنز پہ جنرل سیٹس دیں گے. اس میں منیمم 5 پہ سارے اگری ہوئے کہ بھئی اگر منیمم 5 نہیں ہوتے تو پھر تو 5% ہی نہیں یا 5 منیمم 5%. منیمم 5%. اس پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنسس ہوئی. لیکن ہم نے پھر جب دیکھا کہ پارٹیوں نے جو ایسی سیٹس جو ان کو پتہ ہے کہ وہ نہیں جیت سکیں گے, پھر وہاں فیلڈ کی وہ کینڈیڈیٹس کو فیلڈ کیا وداؤٹ گیونگ مچ سپورٹ ٹو دا ویمن کیونکہ جب مردوں کو نامنیٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے تو جلسے بھی ہوتے ہیں, لیڈرز جاتے ہیں, تھنگس لائک دیٹ. تو یہ پچھلے الیکشنز کا اور اس سے میرے خیال میں پچھلے میں بھی تھا, وی سو کہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں تھا. تو اب اس کو اور بھی زیادہ پی ٹی آئی کی کچھ خواتین جیتی تھی نا, ظاہر ہے ڈائریکٹلی بھی, اور پی ٹی آئی نے بھی ٹکٹ بھی دیے تھے پچھلے الیکشنز میں. میرے خیال میں تو پی ٹی آئی کا جب ہم لوگ 2008 میں ہمارا تھا تو وی ہیڈ 76 ممبرس, جس میں 60 تو ریزرو تھے اور 16 ور آن جنرل سیٹس. ٹھیک ہے, اور اس میں پیپلز پارٹی جنرلی brings quite a lot. وہ سندھ سے انہوں نے کافی لوگوں نے کافی, لیکن اس کے بعد تو کم ہی ہوتے رہے, بالکل کم ہو. 16 سے چاہیے تھا کہ ابھی 20-30 سیٹس ہوتے آن جنرل سیٹس, تو ریگریس کیا ہے. اور صرف وہی سیٹس ملی ہیں خواتین کو زیادہ جہاں ان کے یا میل ممبر ڈیتھ ہو گئی یا کچھ ہو گیا تو انہی کو دیا ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے. تو آئی ڈونٹ سی کہ یہ سیریسلی پولیٹیکل پارٹیز نے اس بات کو لی ہے. ہم نے ایک اور امینڈمنٹ بھی کی تھی جس کو میں نے انفیکٹ جب دیر میں, اور یہ ہمارا ایک روایت ہے کہ خواتین کو ووٹ دینے سے بھی روکا جاتا ہے کچھ علاقوں میں. کچھ علاقوں میں, ایون نوشہرہ کے علاقوں میں بھی اور جگہوں میں بھی, اس کو ہم نے چیلنج کیا. اور جب دیر کے ایک بائی الیکشنز میں ساری پولیٹیکل پارٹیز فرام لیفٹ ٹو رائٹ, جو اپنے آپ کو پروگریسو بھی کہتے ہیں, لوکلی ایک بات پہ ضرور یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جب خواتین کو کسی چیز سے نکالنا ہو, تو ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوئی اور خواتین کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا. میں نے اس کو الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئی, اینڈ آئی آسکڈ دی چیف الیکشن کمشنر کہ یو ٹیک نوٹس آف دس, کہ خواتین have not been allowed, they have been barred from voting. انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا, اور اس کے بعد میں تو ہر اس میں جاتی تھی, and I was also one of the petitioners. اور چیف الیکشن کمشنر نے اس کو null and void کیا الیکشنز کو. ہاں, اور میں نے اپنی پارٹی, کیونکہ ANP was also involved in the agreement, تو میں نے ان کو بھی کوشچن کیا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ لوکل, تو میں کہا یہ لوکل کیسے اپنے آپ سے یہ ڈیسیجنس کر لیتے ہیں. تو وہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ہوئے, اور اس کے بعد سے تو رول بھی بن گیا شاید کہ 10% اب لا بن گیا. ہاں, اب لا بن گیا ہے کہ منیمم 10%. لیکن میری نظر میں یہ منیمم 10% کا جو ہے ووٹنگ, یہ ہر پولنگ اسٹیشن میں ہونا چاہیے. یہ نہ اوور نہ ہو ہر پولنگ اسٹیشن کے, کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ویمن ول بی انکریج ٹو ووٹ, نو بڈی ول اسٹاپ دیم. تو یہ ضروری ہے. سب سے پہلا اسٹیپ تو یہی ہے نا, پولیٹیکل پارٹیز سب سے پہلے اپنے خواتین ممبرشپ کرائیں. ممبرشپ ڈرائیو جب ہوتی ہے تو اس میں خواتین ممبرز کو بھی اسی طرح کریں. اچھا, خواتین کی بات ہو رہی تھی, اور آج یا کل میں کوئی فیصلہ ہونے والا ہے نگراں وزیر اعظم کا, تو آپ کا یہ ٹویٹر پہ بھی آپ نے یہ کہا ہے, اور آپ کا یہ ماننا ہے کہ کسی خاتون کو نگراں وزیر اعظم ہونا چاہیے. اس بات پہ آپ کے کیا آرگومنٹس؟ دیکھیں, میں نے تو کہا ہے, کیونکہ ایک رپورٹ آپ لوگوں نے شیئر کی, جس کو میں نے جب پڑھا تو اس میں سارے مردوں کو ہی کنسیڈر کیا جا رہا ہے, اور کئی جو ہیں تو وہ ایسے ہیں کہ ان کو نہیں کنسیڈر ہونا چاہیے میری نظر میں. لیکن ایک بھی خاتون کو کنسیڈر نہیں کیا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ ویمن پولیٹیکلی بھی بہت ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں, سوشلی.
جہاں جس فیلڈ میں بھی دیکھیں آپ اپنے جرنلزم میں دیکھیں کتنی اسٹرانگ خواتین ان کی کافی زیادہ دے آر ٹارگیٹڈ یٹ دے آر برنگنگ فیکٹس ٹو دا پیپل. تو یہ میں نے کوشچن کیا کہ اس سارے لسٹ میں ایک خاتون کو بھی کنسیڈر نہیں کیا ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. آپ کے ذہن میں کچھ نام بھی ہیں شاید؟ بالکل ہیں، اتنی زیادہ خواتین ہیں. دیکھیں اگر دیکھنا چاہیں تو اتنی دور پرائم منسٹر صاحب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دس جسٹ شوز کہ یہ کتنا میل اورینٹڈ پروسیس ہے. اور اس میں ہم لوگ جو خواتین پولیٹیشنز ہیں دے آر سروائیونگ، دے آر اسٹرگلنگ، دے آر فائٹنگ فار اے اسپیس فار مینی. تو یہ ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے میری نظر میں. میں نے سجیسٹ بھی کی ٹویٹر پہ کہ کس کو ہونا چاہیے. ابھی بتا دیں کون کون سی ہونی چاہیے. نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ خواتین بہت ہیں اور آئی نو ویری کیپیبل ویمن ہو کوڈ بی اے پارٹ آف دس ڈسکشن. میں تو جن کو جانتی ہوں تو آئی وڈ سے کہ آپ خود بھی انٹرسٹیڈ ہیں؟ میں تو آئی ڈونٹ تھنک، کیونکہ آئی ہیو ویری کلیئر ویوز آن مینی تھنگس. اور میں تو یہ بھی سمجھتی ہوں کہ کیئر ٹیکر ہی نہیں ہونا چاہیے سیٹ اپ. آپ بتائیں. لیکن ترمیم میں آپ کی پارٹی شامل تھی نا اس وقت، کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی. 18ویں ترمیم نے اس پروسیس کو تھوڑا سا وہ کیا ہے کہ کیئر ٹیکر ہونا چاہیے. کیئر ٹیکر میں پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن. اور اس میں یہ جو جس نے بھی جسٹیفائی کیا ہے اس کو پھر سے ریویو ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جتنے الیکشنز انڈر دا کیئر ٹیکر ہوئے ہیں اس کو بھی کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکرز جو ہیں تو وہ ایک اسپیس دیتی ہیں وہ ان ڈیموکریٹک فورسز کو کہ وہ آ کے فیصلے کریں، کیونکہ یا تو یہ کوئی ریٹائرڈ بابو ہوتا ہے، ریٹائرڈ جج ہوتا ہے. لیکن تو کیا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو اسٹرینتھن کریں، ان کو پاورز دیں. یہ انڈیا ہم سے بہت بڑا ملک ہے، ادھر تو کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہوتا. The sitting government should just continue day-to-day activities. الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشنز کرانا، اور وہ الیکشنز کریں. اور جیسی پھر الیکشن تو دھاندلی کا بہت زیادہ شک پڑے گا لوگوں کو کہ نہیں، 2018 کے بعد بھی کسی کو یہ شک ہوگا. دیکھیں 2018 تو پورا ہی انجینئرڈ الیکشن ہوا ہے نا. الیکشن ہونے چاہیے، اور الیکشن تبھی ہو سکتے ہیں جب یو ہیو اے اسٹرانگ الیکشن کمیشن. آپ ہمارے ابھی الیکشن کمیشن اسٹرانگ نہیں ہے. نہیں، الیکشن کمیشن کے وہ جو سارا سسٹم کیسے بیٹھ گیا تھا 2018. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی کمزور ہیں، ان کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن تو بالکل از ویری ویک. سو وی نیڈ ٹو اسٹرینتھن دی الیکشن کمیشن. یہ ہم سیکھ سکتے ہیں. انڈیا میں آپ دیکھیں نا کتنے بڑے الیکشنز ہوتے ہیں اور متنازع نہیں ہوتے، یہ بات زیادہ تر لارجلی ایکسیپٹیڈ ہوتے ہیں. وہ الیکشن کمیشن چلاتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگلے الیکشن میں خیبر پختونخوا میں ظاہر آپ کی پارٹی ابھی نئی نئی بنی ہے، آپ کو کتنی ایک امید ہے کامیابی کی، کتنی ایک سیٹس کا آپ کو امکان ہے؟ دیکھیں ابھی تو ہم لوگ جیسے ہم ریسنٹلی رجسٹر ہوئے ہیں اور آرگنائزنگ فیز پہ ہیں، لیکن وی آر ایکسپیکٹنگ اے گڈ سپورٹ. ہم جائیں گے، کینڈیڈیٹس ہمارے کھڑے ہوں گے، اور باقی جو ہے تو وہ الیکشنز پہ ہوگا. اصل مقابلہ کس پارٹی سے ہوگا آپ کا؟ ہمارے تو دیکھیں کوشش یہ ہوگی کہ جو پروگریسو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جہاں بھی ہوں ان کے ساتھ ہم مل کے جائیں یا سپورٹ کریں. لیکن جو لگ رہا ہے گراؤنڈ ریالٹی رائٹ ونگ پختونخوا میں ویسے ہیں سارے اس وقت جو اسٹرانگ پولیٹیکل فورس ہے تو وہ رائٹ ونگ ہے. وی ہیو گون ویری رائٹ. پی ٹی آئی کو بھی آپ رائٹ ونگ ہی سمجھتے ہیں؟ اس کو تو میں ایکسٹریم رائٹ سمجھتی ہوں، وہ تو جماعت اسلامی سے بھی زیادہ رائٹ ہے. تو جماعت اسلامی کا ووٹ اگر دیکھ لیں ابھی ریسنٹ جو لوکل گورنمنٹ میں بھی دیکھیں JUIF ہے، یہ 3 پولیٹیکل پارٹیز PMLN کا بہت اسمال پاکٹ ہے. تو یہ رائٹ سینٹر لیفٹ جو ہے تو کافی کمزور ہے.
اس وقت، یا تو ان کو اسپیس نہیں مل رہا یا ان کا میسج ایکسیپٹنس نہیں ہے، کسی طریقے سے بتا نہیں پائے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کون سی پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی آپ کے صوبے میں؟ ہمارے صوبے میں ایک مکسڈ بیگ ہوگا، اور یہ پھر سے انجینئرڈ ہوگا. یہ جو ابھی یہ ڈیلے کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تو جب تک یہ کنٹرولڈ اور مینیپولیٹڈ الیکشنز ہوں گے، کسی کو نہیں آنے دے رہے، کسی کو آنے دے رہے ہیں، یہ سارا سلسلہ بند ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ ایون آئی ڈونٹ سپورٹ پی ٹی آئی اور ان کی پالیٹکس، کیونکہ وہ تھرو این انجینئرڈ سیٹ اپ آئے ہیں، لیکن ان کے ووٹر کا حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی کیمپیننگ بھی کریں اور ان کو الیکشنز لڑنے بھی دیا جائے. یہ نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک دم آؤٹ کمپلیٹلی. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے کہ کہیں اور سے فیصلے ہو رہے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو. آئی کین ٹیل یو کہ پختونخوا will give surprises, more progressives will come. چلیں زبردست. ناظرین آپ نے سنی بشریٰ گوہر صاحبہ کی گفتگو. انہوں نے خواتین پارلیمنٹیرین کا کیس پلیڈ کیا، خواتین کا کیس پلیڈ کیا کہ ان کو بھی نگراں سیٹ اپ میں حصہ لینا چاہیے. کسی اور انٹرویو میں ملتے ہیں آپ سے، جب تک دیکھتے رہیے VNews.pk.